بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ مزاج بنایا تھا کہ ان کی نظر میں شریعت کے کسی حکم کی نافرمانی سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف کا باعث تھی۔ اولاً تو وہ حتی الامکان معصیت اور گناہ سے دور رہنے کی کوشش فرماتے تھے، اور اگر کبھی اتفاقاً کوئی حکم عدولی ہو جاتی تو فوری طور پر اس سے سچی توبہ اور دنیا ہی میں اس کی تلافی کی فکر فرماتے تھے۔ اس بارے میں دور نبوت کے متعدد واقعات موجود ہیں جو ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت کا بہترین سامان ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو لبابہ ابن المنذر رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ کے قریب یہود کا ایک قبیلہ آباد تھا، بنو قریظہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑا فتنہ برپا کر رکھا تھا۔ انہوں نے ہی اہل مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے دعوت دی تھی، جس کی بنا پر مکہ کے قبائل نے جمع ہو کر مدینہ منورہ پر اچانک حملے کا منصوبہ بنایا، جس کے دفاع کے لیے راتوں رات خندقیں کھودی گئی۔ مشرکین کا بڑا لشکر 1 مہینے تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رہا۔ یہ اہل مدینہ کے لیے بڑا صبر آزما مرحلہ تھا۔ باہری دشمن کے ساتھ ساتھ اندرونی دشمنوں یعنی آس پاس کے یہودی قبائل، بالخصوص بنو قریظہ، ان کی ریشہ دانیوں کا شدید خطرہ ہر وقت لاحق تھا۔ بالآخر اللہ تعالی نے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرمایا اور مشرکین کا لشکر ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معرکے سے واپس تشریف لائے تو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ لگے ہاتھوں بنو قریظہ سے بھی نمٹ لیا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بنو قریظہ کا محاصرہ کرنے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ محاصرہ شروع ہو گیا۔ اسی دوران بنو قریظہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ انصار مدینہ کے قبیلہ اوس کے ایک فرد ابو لبابہ ابن المنذر کو ان کے پاس مشورے کے لیے روانہ کیا جائے، اس لیے کہ ان کے پہلے سے اس قبیلے سے تعلقات تھے۔ ادھر پیغمبر علیہ السلام کا رجحان یہی تھا کہ بنو قریظہ کی مسلسل شرارتوں اور غداریوں کی وجہ سے اب ان کے ساتھ کسی طرح کی نرمی کا معاملہ نہ کیا جائے، لیکن یہ بات پہلے سے ظاہر کرنی مصلحت کے خلاف تھی۔ کوشش یہی کی جا رہی تھی کہ اولاً وہ بلا کسی شرط کے اپنے کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں، پھر ان کے ساتھ فیصلہ کن معاملہ کیا جائے۔ بہرحال جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس قبیلے کے سرداروں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اب اگر ہم پیغمبر علیہ السلام کے حکم پر قلعے سے نیچے اتر آئیں تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے گردن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سب قتل کیے جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ یہ اشارہ کرنا ایک طرح سے پیغمبر علیہ السلام کے راز کو ظاہر کرنا تھا، جس کا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو فوری طور پر احساس ہوا، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ اب کوئی چیز نہ چکھوں گا یہاں تک کہ میری موت آ جائے یا اللہ تعالی میرے گناہ کی توبہ قبول فرما لیں۔ اور پھر مسجد نبوی میں آ کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور مسلسل 9 دنوں تک اسی طرح بندھے رہے، حتیٰ کہ کمزوری کی وجہ سے غشی طاری ہونے لگی۔ صرف نماز کے وقت انہیں کھولا جاتا تھا۔ بالآخر ان کی توبہ کی آیت قرآن کریم میں نازل ہوئی۔
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اور نیک اعمال کے ساتھ برے عمل کو ملایا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے انہیں توبہ کی بشارت سنائی اور انہیں ستون سے کھولنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے قسم کھائی کہ مجھے صرف نبی اکرم علیہ السلام ہی آ کر کھولیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان کی رسی کو کھولا تو حضرت ابو لبابہ نے فرمایا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں اپنے مال کو صدقہ کر دوں گا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تہائی مال صدقہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس واقعے سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی ایمانی حمیت اور خوف خدا کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسجد نبوی میں جس ستون سے حضرت ابو لبابہ نے اپنے کو باندھا تھا وہ ستون ریاض الجنت کے حصے میں استوانہ توبہ کے نام سے مشہور ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے توبہ کے اس واقعے کا تعلق حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے سے قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ کی توبہ کا ہے۔ اسلام میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آزاد شخص نعوذ باللہ زناکاری میں مبتلا ہو جائے اور اس کا شرعی طور پر ثبوت بھی ہو جائے تو اسلامی حکومت میں اس پر رجم یعنی سنگ ساری کی سزا جاری کی جاتی ہے، اور اتنی سخت سزا اس لیے جاری کی گئی تاکہ بدکاروں کو عبرت حاصل ہو سکے۔ بلا شبہ یہ ایسی سزا ہے جس کے تصور ہی سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک مخلص صحابی حضرت معاذ ابن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے یہ برائی صادر ہو گئی جس کا انہیں بعد میں بڑا احساس ہوا اور یہ فکر ہوئی کہ اس کی جو بھی سزا ہے وہ دنیا میں بھگت لی جائے تاکہ آخرت میں کوئی مواخذہ نہ ہو۔ چنانچہ یہ صحابی نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 4 مرتبہ صراحت کے ساتھ اپنے اس جرم کا اقرار کیا، جس کی بنا پر آپ نے پوری تحقیق کر کے ان پر رجم کی سزا جاری کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ سزا ان پر جاری کی گئی۔ سنگساری کے دوران تکلیف کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے تو وہاں موجود 2 شخصوں کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ معاذ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے جرم کی ستر پوشی فرمائی تھی مگر اس نے خود ہی اپنا راز کھول دیا، جس کی وجہ سے اسے کتے کی طرح مارا جا رہا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کو ان دونوں شخصوں کی اس بات کی خبر ہو گئی۔ آپ نے اس وقت تو کچھ نہیں فرمایا، مگر ایک موقع پر آپ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مردار گدھا پھولا ہوا پڑا تھا جس کی ٹانگیں آسمان کی طرف ہو رہی تھیں، تو آپ نے وہاں توقف فرمایا، پھر ان دونوں آدمیوں کا نام لے کر پکارا جنہوں نے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ پر سنگساری کے وقت تبصرہ کیا تھا، اور جب وہ دونوں حاضر ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اس مردار گدھے کو کھاؤ۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اسے کون کھا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے اپنے بھائی ماعز کی بے عزتی کی تھی وہ اس مردار گدھے کے کھانے سے زیادہ برا عمل تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ماعز اس وقت جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ اس واقعے سے ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا موقع ہے۔
اول تو یہ کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے خوف سے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے بالقصد اپنی جان کی قربانی پیش کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جب انہوں نے توبہ کر لی تو اب کسی کو ان کے اوپر غلط تبصرہ کرنے کا حق نہ رہا، چنانچہ جن لوگوں نے رجم کے وقت میں ان کے بارے میں نازیبا باتیں کہیں تو نبی علیہ السلام نے ان پر سخت انداز میں نکیر فرمائی تاکہ دوسروں کو بھی تنبیہ ہو۔ پس اسلامی تعلیم یہی ہے کہ توبہ اور رجوع کے بعد بڑے سے بڑے گنہگار کو مطعون کرنے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح قبیلہ جہنیہ غامد کی ایک عورت کا واقعہ احادیث شریفہ میں مذکور ہے کہ اس نے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یہ اقرار کیا کہ وہ زنا سے حاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلا کر فرمایا کہ بچے کی پیدائش تک اس کی اچھی طرح سے دیکھ ریکھ رکھو۔ چنانچہ وضع حمل کے بعد اس عورت کو لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھی طرح کپڑوں میں لپیٹ کر سنگسار کرنے کا حکم دیا اور رجم کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو کہا تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ جس عورت نے زنا کیا ہے کیا ہم اس کی نماز جنازہ ادا کریں؟ اس پر نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد تابت توبتا لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم وہل وجدت افضل من ان جادت بنفسها۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے، اور کیا تم اس سے کسی کو افضل پا سکتے ہو کہ اس نے اللہ کے ڈر سے اپنی جان کی قربانی دی ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ عورت پر اس وقت تک حد جاری نہیں فرمائی جب تک کہ اس کا بچہ دودھ کے علاوہ دیگر کھانا کھانے کے قابل نہ ہو گیا۔ پھر اس بچے کو آپ نے کسی مسلمان شخص کے سپرد فرمایا اور ایک گڈھا کھود کر اس عورت پر رجم کی سزا جاری کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ بھی اس رجم کرنے والوں میں شامل تھے۔ رجم کے دوران اس عورت کے خون کی کوئی چھینٹ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پڑ گئی تو انہوں نے اس عورت کو برا بھلا کہا۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مہلن یا خالد لقد تابت توبتا لو تابها صاحب مکسن لغفر له، کہ اے خالد رکو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناحق ٹیکس وصول کرنے والا شخص بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی مغفرت ہو جاتی۔ بلا شبہ یہ واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاکیزہ معاشرے کی بہترین نشانی ہیں۔ صحابہ بے شک معصوم نہ تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی صحبت و معیت سے ان کے دلوں میں وہ ایمانی حرارت اور دینی حمیت موجزن تھی کہ وہ ایک لمحے بھی اللہ کی ناراضگی کو برداشت نہ کر سکتے تھے، یہاں تک کہ اسی طرح کے واقعات پر کسی بھی صحابی سے ادنا بدگمانی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو بعض برے اعمال صادر ہوئے تکوینی طور پر ان کے اندر بھی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا مذکورہ واقعات ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں زنا کی باقاعدہ سزاؤں کا اجرا اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ کوئی مجرم پایا جائے، اس لیے ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی بدولت شرعی احکامات کی تنفیذ و تعمیر کی صورتیں امت کے سامنے واضح ہو جائیں۔ لیکن جو حضرات بھی اس عمل کے لیے من جانب خداوندی مبتلا ہوئے ہاتھوں ہاتھ
ان کی توبہ اور طہارت کا بھی نہ صرف انتظام کیا گیا بلکہ زبان نبوت سے اعلان و اظہار بھی ہوا۔ اس لیے آج کسی بھی شخص کو ان پر بیجا تبصرہ کرنے یا ان کے بارے میں توہین آمیز گفتگو کرنے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحابی خواہ کسی بھی درجے کا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے بہرہ ہے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا بشارت آمیز پروانہ اسے ملا ہوا ہے، لہذا بعد میں کسی کندہ تراش کو ان میں سے کسی پر بھی انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت کو صحابہ کرام کی عظمت دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔